نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ حجۃ الوداع سے جڑے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا، اس میں ایک قول کے مطابق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 90,000 لوگ تھے، اور ایک قول کے مطابق آتا ہے کہ آپ کے ساتھ 1,14,000 تھے، اور ایک روایت میں 1,20,000 صحابہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منظم طریقے سے بٹھایا۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کے داہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اتریں، اور قبلہ کے بائیں جانب اشارہ کر کے کہا کہ انصار یہاں اتریں۔ پھر باقی لوگوں کے لیے حکم ہوا کہ وہ ان کے یعنی مہاجرین اور انصار کے ارد گرد اتریں۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم کیا کہ لوگوں کو ڈائریکشنز دے دیں کہ یہ ڈائریکشن میں مہاجر بیٹھیں گے، یعنی اس طرف مہاجر بیٹھیں، اس سمت میں انصار بیٹھیں، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ان کے ارد گرد اتریں گے۔ اس سے بہت ہی بہترین طریقے سے لوگ منظم ہو گئے۔ پھر لوگوں کو خاموش بھی کروایا گیا۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا تم لوگوں کو چپ کرا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر حج کے مناسک کی تعلیم دینا۔ دیکھیں یہ جو پورا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں حجۃ الوداع، اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس میں الوداع کہا ہے، جو کہ سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسک اچھی طرح سیکھ لو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسک کی تعلیم دے رہے تھے۔
عبد الرحمن بن معاذ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، پس ہمارے کان کھل گئے یہاں تک کہ ہم اپنے اپنے ٹھکانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے۔ وہ آپ سوچیں، ایک سپیکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تعلیم دے رہے تھے، اور لاکھ کے برابر کا مجمع، کوئی مائک سسٹم نہیں، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاص تعلیمات دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہترین مدد اتاری کہ صحابی کہتے ہیں کہ پس ہمارے کان کھل گئے اور ہم اپنے اپنے ٹھکانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارکان حج سکھانا شروع کیے، یہاں تک کہ کنکریاں مارنے کے بیان تک پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی اور بلند آواز سے فرمایا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنا۔ جو جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تھوڑی بلند آواز میں یہ انسٹرکشنز دیں کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنا، کوئی جوتے، لاٹھی، پتھر، ڈنڈے جو ہاتھ میں آئے وہ مارنے کا نہیں کہا، جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمرات کے آس پاس آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، چپل۔ تو بلند آواز سے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو حکم دیا، پس وہ مسجد کے اگلے حصے میں اتریں۔ پھر انصار کو حکم دیا کہ وہ مسجد کے پچھلے حصے میں اتریں، اس کے بعد باقی لوگ اتریں۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو مہاجرین کو مسجد کے اگلے حصے میں، پھر اس کے بعد انصار، اور پھر اس کے بعد باقی لوگ، کیونکہ مہاجرین اسلام میں سابقون الاولون تھے، ان کے درجے کی وجہ سے ان کو سب سے پہلے بٹھایا گیا، پھر اس کے بعد کے لوگ، اور پھر اس کے بعد کے لوگ، پھر لوگوں کو سیکھنے کا پورا موقع دیا گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیت اللہ کا طواف اپنی سواری پر کیا اور اپنی چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا، اس وجہ سے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھ سکیں، اس لیے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رکھا تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی ذات کو تھوڑا پرومیننٹ کرنا چاہ رہے تھے، واضح کرنا چاہ رہے تھے، تبھی آپ نے اپنی سواری پر طواف کیا، اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کر رہے تھے تو لوگ ان کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ تو یہاں لوگوں کو سیکھنے کا پورا موقع دیا گیا کہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے، پہلے تو کلیئرلی دیکھ لیں، اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن آتی ہے تو پوچھ لیں، کوئی کنفیوژن نہ چھوڑیں۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سکھانے والا اوپر بیٹھ سکتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے سیکھ سکیں۔ پھر ایک بہت ہی پیاری حدیث جس میں دین کی آسانی کا بیان ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں منا میں ٹھہرے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھ سکیں۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، اب ذبح کر لو۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بہت اچھے سے واضح ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین بہت آسان ہے، اور کام کرنے کی طرف رغبت دی گئی کہ اب کر لو، اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو اب کر لو، اگر آگے پیچھے بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو کسی چیز میں مایوسی لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز چھوٹ گئی ہے اس کو کر لیا جائے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں دجال کا تفصیلاً ذکر کیا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع کا ذکر کر رہے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع کا مفہوم کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی. پھر مسیح الدجال کا ذکر بہت تفصیل سے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو مسیح دجال سے نہ ڈرایا ہو. ان کے بعد آنے والے پیغمبروں نے بھی ڈرایا، اور وہ تم میں سے نکلے گا، اور تمہارے جاننے کی یہ علامت کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ دجال اپنے آپ کو رب کہے گا، لیکن اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی. یہ حدیث بخاری میں آتی ہے. اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے دجال کو ایکسپلین کیا، کیوں، کیا وجہ ہے؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ دجال کے فتنے کو عمومی طور پر لوگ سیریس نہیں لیتے اور اس سے بچنے کی اتنی خاص الخاص دعائیں بھی نہیں کرتے. حالانکہ آپ دیکھیں تشہد میں ہمیں دجال سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے. اس کو سیریس لینا ہے، یہ کوئی چھوٹا میٹر نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف میں ہی نہیں، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. آج دیکھیں تو مختلف چیزوں کو دجال بنا دیا گیا کہ یہ دجالی قوت ہے، یہ دجال ہے. دجال باقاعدہ جیسا ہے اس کی کلیریفیکیشن اس حدیث میں موجود ہے، اس کی وضاحت اس حدیث میں موجود ہے. تو حدیث جیسی ہے اس کو ویسے ہی لینا ہے، اس میں تعویلیں نہیں کرنی کہ جی یہ دجالی قوت لگ رہی ہے، یہ دجالی قوت لگ رہی ہے. پھر اس خاص سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا. یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دادی ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا وہ فرماتی تھیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے تھے، اور اس حال میں لوٹے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دو صحابہ تھے. ان دونوں میں سے ایک سواری کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اپنا کپڑا بلند کیے ہوئے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے بچیں. ایک طرح سے آپ پر سایہ کیا گیا تھا. ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائیں. پھر میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر حاکم مقرر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ وہ سیاہ فام ہو، یعنی بالکل دیکھنے میں بالکل کالا ہو. اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. یعنی امیر کی اطاعت کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں تو یہ حدیث ایک عورت روایت کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حجۃ الوداع میں ملنے والی تعلیم کو آگے بڑھانے میں صحابہ کرام تھے، جہاں وہاں صحابیات بھی تھیں کہ جنہوں نے اس تعلیم کو آگے بڑھایا. اب اس حدیث میں باقاعدہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو بھی اتھارٹی ہے، جو بھی حاکم ہے، اس کو مانو. اب وہ حاکم بظاہر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، جس کا سٹیٹس ایسا لگتا ہے کہ جیسے کم ہے، ہو سکتا ہے وہ دیکھنے میں کسی کو اچھا نہ لگتا ہو، کوئی بھی بات ہو، لیکن تب بھی اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے. اگر اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کریں. ختم نبوت کی بھی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو قتیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں، یعنی تم آخری امت ہو. کیونکہ اگر کوئی اور امت ہوتی تو لازماً کوئی اور نبی بھی ہوتا.
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، پس اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نمازیں پڑھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو۔ کون سے مہینے کے؟ رمضان کے مہینے کے۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسے سلسلۃ صحیحہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو بھی خصوصی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے، یعنی اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہمارے مالوں میں سب سے افضل ترین ہے۔ اسے سنن ترمذی نے روایت کیا، یعنی کھانا پینا تو مال کا سب سے بہترین حصہ ہے، کیونکہ انسان اپنے مال کا سب سے زیادہ حصہ کھانے پینے پر خرچ کرتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ شوہر اور بیوی کی آپسی سمجھوتا ہونے کی وجہ سے وہ ہر وقت پرمیشن لینے کی ضرورت محسوس نہ کرے، ایک اور الگ بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ انہی وجوہات کی بنا پر گھر بھی ٹوٹتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر یہ پیسے کیوں خرچ کیے گئے، یہ شوہر یہ کہہ سکتا ہے، اور پھر اس پر جھگڑے بڑھتے ہیں، اور عمومی طور پر یہی ریزنز بنتے ہیں طلاق کے۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی کمائی میں سے اس کی رضامندی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اس کی اجازت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بھی طے کی جا سکتی ہے بات کہ بار بار پرمیشن لینے کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ بار بار پرمیشن لینے کی ضرورت ہے تو لینی چاہیے۔ پھر عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا، نہ باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے اور نہ بیٹے کے جرم کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے۔ اس سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ ہر انسان اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، اور ان احادیث میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف صحابہ کے نام آ رہے ہیں، ایک ہی صحابی کا نام آپ دیکھیں تو ریپیٹ نہیں ہو رہا، بالکل الگ الگ نام آ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے حجۃ الوداع سے ریلیٹڈ احادیث کو روایت کیا ہے۔ پھر وراثت کی تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی جو وارث ہے اس کے حق میں اب وصیت نہیں کی جائے گی۔ یہ بات ہم پڑھ بھی چکے ہیں الحمدللہ کہ وصیت صرف اور صرف 1/3 کی ہو سکتی ہے، اور ان کے حق میں ہوگی جو وارث نہیں ہے۔ وارث کا تو حق اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اور اگر کوئی اپنے وارثوں کے علاوہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اسے 1/3 دینے کی اجازت ہے۔ پھر باجماعت نماز کی بھی ترغیب دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ میں نے فجر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد خیف میں پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا مسجد کے آخر میں 2 آدمی بیٹھے ہیں اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف کے مارے کانپ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، یہ پتہ نہیں کیوں بلایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، اگر تم اپنے خیموں میں نماز پڑھ بھی چکے تھے
پھر مسجد میں جماعت کے وقت پہنچو تو نماز میں شریک ہو جایا کرو، یہ نماز نفلی ہوگی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ پھر لوگ اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اس وقت بڑا مضبوط نوجوان تھا، یہ جو حدیث روایت کرنے والے ہیں کہتے ہیں میں اس وقت بڑا مضبوط نوجوان تھا، میں رش میں اپنی جگہ بناتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک یعنی آپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے چہرے اور سینے پر ملنے لگا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے زیادہ مہک اور ٹھنڈک رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے خوشبو آیا کرتی تھی اور وہ ٹھنڈے ہاتھ ہوتے تھے۔ اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خیف میں تھے، اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو یہ حدیث جس میں دو لوگ جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ نے کیوں نماز ہمارے ساتھ نہیں پڑھی، اور پھر جب انہوں نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو سکھایا، سمجھایا۔ اور جب ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دعا کیجئے تو دعا بھی کی۔ یہ ہے ایک رہنما کا کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رہنما تھے۔ دیکھیں استاد کا کام صرف لیکچر دینا نہیں ہوتا، استاد کو چاہیے کہ وہ جو کچھ سکھا رہا ہے اگر کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا تو اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے، یعنی جن کو وہ سکھا رہا ہے ان کے عمل پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہترین استاد کو اپنے شاگردوں کے عمل پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں عمومی طور پر یہ ہم اپنی مسجدوں میں حال دیکھتے ہیں، یہ رمضان میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جب تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے جماعت کے ساتھ یا 4 رکعتیں پڑھ کے جماعت کے ساتھ پھر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور اسپیشلی خواتین پیچھے بیٹھ رہی ہیں، جی گپ شپ بھی ہو رہی ہے، کھا پی بھی رہے ہیں۔ تو مسجد اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اس طرح سے فارغ ہو کے پیچھے بیٹھے گا تو وہ پڑھنے والوں کی نماز میں بھی خلل لائے گا، ڈسٹرب کرتے ہیں نا۔ تو اگر یہی سب کچھ کرنا ہو کسی کو تو پھر وہ مسجد نہ آئے، کیونکہ مسجد کا ایک احترام ہے، ایک ادب ہے۔ ہم جس کام کے لیے وہاں جاتے ہیں ہمیں اس کام کو فلفل کرنا چاہیے، پوری طرح سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اکثر آپ نے کبھی اپنے آس پاس ایسا ماحول دیکھا ہو تو وہ شور اور وہ ڈسٹربنس جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں نا ان کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں پہنچا دیا ہے تو مسجد کے جو بھی جملہ حقوق ہیں اس کو ادا کیا جائے، اس کی جو ڈیو ریسپیکٹ ہے اس کو ادا کیا جائے۔ نماز نہیں پڑھنی تو بے شک انسان گھر میں بیٹھا رہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے جو پڑھنے والے ہیں ان کو اپنے کسی بھی عمل سے ڈسٹرب کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں مومن، مسلم، مجاہد اور مہاجر کی تعریف بتائی۔ فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں؟ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال امن میں ہوں۔ یہ تعریف بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کی جانیں اور مال امن میں ہوں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑنا جانتا ہو، اور مہاجر وہ ہے جو لغزشوں اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اس میں 4 تعریفیں ہیں، مومن کی، مسلم کی، مجاہد کی اور مہاجر کی۔ مومن وہ کہ لوگوں کی جانیں اور مال جس سے امن میں ہوں، مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، اور مجاہد وہ جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ لیکن مجاہد کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اپنے نفس سے لڑنا جانتے، کیونکہ سب سے بڑا جہاد ہی یہی ہے، جہاد بن نفس۔
اور مہاجر اس کو کہا گیا جو لغزشوں یعنی کوتاہیوں اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اب اس حدیث کو پڑھ کے ہم سب کو اپنے آپ کو ان میں تلاش کرنا ہے اور سب میں خود کو شامل کرنا ہے کہ اللہ ہمیں مومنین میں بھی شامل کرے، مسلمین میں بھی شامل کرے، مجاہدین اور مہاجرین سب میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے، کہ ہماری ذات سے لوگوں کی جانیں اور مال امن میں ہوں، ہمارے زبان اور ہمارے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں، ہم اپنے نفس سے لڑنا جانتے ہوں، ہم اپنی غلطیوں کو اور گناہوں کو چھوڑنے والے ہوں۔ پھر اسی سفر میں، اس حجۃ الوداع کے سفر میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سفیان بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سائے تلے تھے، یعنی یوں سمجھ لیجئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، یہ والے صحابی جو تھے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ ہم سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جواب مانگ رہے ہیں، چنانچہ ہم نے کہہ دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا۔ 3 مرتبہ دہرانے کی وجہ یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے جواب نہیں دیا وہ بھی جواب دے دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی سوال کیا جائے تو جواب دینا چاہیے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک شام کے لیے نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک شام کے لیے نکلنا، یعنی ایوننگ ٹائمنگ میں کوئی نکل رہا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور ایک صبح کے لیے نکلنا اللہ کے راستے میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صبح بھی نکلتے ہیں اور شام بھی نکلتے ہیں، تو کتنا بہترین عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے کی جو احادیث ہوتی ہیں یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب ہوتی ہے، یہ نکلو اللہ کے راستے میں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے دی ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہوں گے جو آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس اللہ کے راستے میں نکلنے سے تھوڑے سے زیادہ امپورٹنٹ فیل ہوتے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا کلاس کے ٹائمنگز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو آپ کچھ کھلا پلا رہے ہوں، اب ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر نکل رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جہاں ماں کی ممتا یا باپ کی شفقت کی بات ہے، اپنی اولاد کی تربیہ کی بات ہے، اور ایک طرف اللہ کے راستے میں نکلنا، تو کچھ سیکریفائسز ہوتی ہیں، کچھ محبتوں کی سیکریفائسز ہوتی ہیں۔ ہر ماں کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہر کام کر کے دے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں نکلتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی باپ ہے وہ اپنے بچوں کی کسی رسپانسبلٹی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہترین چیز کر رہا ہے۔ جب کہ کوئی انسان اپنے عمل میں اس طریقے کی بڑھوتری کرتا ہے، اللہ اس کی اولاد کو قدم قدم پر سنبھالتا ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سنبھالے گا۔ دیکھیں یہ بہت سے چھوٹے ایسے سینیریوز ہماری زندگی میں آتے ہیں، کچھ ایسے لمحے آتے ہیں کہ جس میں ہم تھوڑے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا دے دیا، یہ معیار دے دیا کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کا معیار تو دیکھو، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اللہ کے راستے میں جب ہم نکلتے ہیں تو جہاں اللہ اجر و ثواب اتنا دیتا ہے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی مشکلات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ کتنے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ جو ایسے حل ہو جائیں گے جو شاید ہم اپنے طور پر اگر حل کرنے جاتے تو نہ ہوتا۔ اس حدیث کو یاد رکھیے گا، آج آپ صبح نکلے ہیں نا اللہ کے راستے میں، آپ نے وہ کام کیا ہے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور دنیا میں بہت کچھ ہے دیکھا جائے تو، اسی لیے دنیا و ما فیہا جو کہا جاتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر
ایک اور حدیث دین کے ہمیشہ غالب رہنے کی بشارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا، یعنی دین کی اصل محفوظ رہے گی، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا کوئی مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں 12 خلیفہ گزر جائیں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا. اچھا، یہ جو صحابی ہیں جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، تو جو یہ سٹیٹمنٹ تھی جو اس کے بعد والی تھی وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی. یہ کتنے سچے ہیں یہ کہ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ سب خلیفہ جتنے بھی خلفاء آئیں گے یہ قریش میں سے ہوں گے. اسے مسند احمد نے روایت کیا. جو سمجھ آیا وہ بھی بتایا، جو سمجھ نہیں آیا وہ بھی بتایا. تو یہ اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنے بیان کے ساتھ سچا ہونا ہے. ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 4 باتیں بتائیں. ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا، اللہ نے جس جان کو حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو. چوری نہ کرو اور زنا نہ کرو. اسے مسند احمد نے روایت کیا. یوں سمجھ لیجئے کبیرہ گناہ جو ہے اس سے بچنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم. شرک، قتل انسانی، پھر چوری اور زنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں روکا. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی بھی ترغیب دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی تو فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی طرف دیکھنے لگے. وہ عورت بھی فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، عورت کو نہیں دیکھو. اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، لیکن میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے سب سے بہترین فکر جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ حج بدل کیا جا سکتا ہے. ایک عورت بھی اپنے والد کے لیے حج بدل کر سکتی ہے، یعنی بیٹی اپنے باپ کے لیے حج بدل کر سکتی ہے. ایک اور خاص الخاص بات اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابی کی اصلاح کی. آپ جواب دے رہے ہیں اس عورت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس عورت کو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے صحابی کی بھی اصلاح کی. آج کتنی ایسی مائیں ہیں، یہ کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے لڑکوں کو کہیں کہ تم اپنی نگاہ نیچے رکھو، تم عورتوں کو مت دیکھو. آج لڑکیوں کو تو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے پردے کے اوپر، جو دینی گھرانے ہیں، اتنا ہی لڑکوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کچھ نہیں کہا، لیکن فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اصلاح کی، چہرہ گھما دیا. یعنی یہ ایک سائلنٹ تبلیغ تھی کہ اپنی نگاہ نیچی کرو، خاموش تبلیغ تھی.